اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور فرمایا تم ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہ اگر آیت نہ آئی ہوتی نا تو لوگوں نے جیسے حدیث ہوتی تو اس پہ اتنا شور مچانا تھا کہ حدیث کو تو کہیں نہ کہیں سے نکال کے باہر ہی کر دیتے ہیں۔ جی یہ تو قرآن نے بتا دیا اور آیت آ گئی، پتہ نہیں کیسے لوگ یہاں سے گزرتے ہوں گے اور اس کا ترجمہ تشریح کیسے ہضم ہوتا ہوگا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ نماز پڑھیں۔ یہاں تو لوگ شرک ورک کے تباہوں میں اتنے بہت شدت سے پڑے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ یہاں تک ہے لوگوں کا کہ بہت برا خیال سمجھا اس کو۔ میں پوری عبارت نہیں دہراؤں گا، جن لوگوں نے یہ بات کی کیونکہ بڑی کوفت آتی ہے کہ اتنا مطلب لوگوں نے توحید کو ایسا بنا دیا ہے کہ توحید کیا ہو گیا، گویا کہ توحید ایک تلوار بن گئی جس سے ہر عظمت کو کاٹتے پھرو۔ بس توحید اس لیے ہے کہ ہر عظمت کو اڑا دو، اللہ نے جو شانیں دی ہیں وہ بھی اڑا دو۔ ارے توحید اس لیے ہے، توحید ایسی تلوار ہے کہ جو خدا کے مقابلے میں عظمتیں کھڑی ہونا چاہیں ان کو اڑا دو۔ اس لیے تھوڑے یہ توحید کی تلوار کے جو اللہ کی دی ہوئی عظمت ہے اسے بھی اڑا دو۔ جی اس کے نبیوں کے خلاف توحید کی تلوار چل رہی ہے، ولیوں کے خلاف چل رہی ہے، تمام اللہ کی دی ہوئی عظمتوں کے خلاف کے۔ اب حضور کا تصور اگر نماز میں نہیں آئے گا تو کس کا آئے گا؟ اللہ کے بعد کس کا تصور؟ اور خدا کا تصور تو اس طور پہ کہ وہ تو معبود ہے۔ باقی پھر ہمیں یہ تو سوچنا ہی ہے کہ اب کس پہ سلام پڑھ رہے ہیں، اب کس کا تصور کرو گے جب کہو گے السلام علیکم ایھا النبی۔ لیکن دیکھیے ان کی توحید وہی والی توحید تھی کہ جس نے اس عظمت کو اڑایا اور کہا جی یہ بھی شرک ہے، نہ کرو خیال۔ تو اس آیت سے کیسے گزریں گے جناب؟ جب آپ وہاں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں دو دانہ طواف کے بعد سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قدم ہے تو حضرت ابراہیم کا خیال تو آئے گا نا یا نہیں آئے گا؟ جہاں کھڑا ہے آدمی ڈھونڈ کر جب پہنچے گا کہ کہاں ہے بتاؤ بتاؤ، تو خیال کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ نے جب فرمایا کہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ نماز پڑھیں، اب ہم شرک سے کیسے بچے؟ یہاں پہ خیال تو آئے گا، تو شرک سے کیسے بچیں گے؟ بچیں گے، ہم بتاتے ہیں کیسے بچیں۔ لوگ جس طرح توحید کو ڈیفائن کرتے ہیں نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کے نزدیک تو ہر خیال شرک ہے غیر اللہ کا۔ ہم بتاتے ہیں کیسے۔ جب وہاں کھڑے ہوں گے تو عبادت اللہ کی کریں گے، اور حضرت ابراہیم کا جو خیال آئے گا تو یہ سوچ کر کے کہ اللہ کا مقبول اور عظیم بندہ، اس کی یہ عظمت و شان، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ آج میں ان کے قدموں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ سوچ کر آئے گا کہ یہ ان کے قدموں کی جگہ، یہاں جب میں سر رکھوں گا تو ان کا فیضان، ان کی برکت مجھے میسر آئے گی جو اللہ نے ان کو دیا۔ تو اس میں کیا دیکھیے شرک ختم ہو گیا۔ شرک تو جب ہوتا ہے جب سامنے والے کو دیوی دیوتا، بھگوان، خدا، یہ وہ سمجھے، یہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔